باتیں ہوتی ہیں. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر لغو باتیں ہوتی ہیں, بیکار باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کو ایک طریقہ بھی بتا دیتے ہیں, ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ جب بھی موبائل میں کارڈ ڈالیں نا, جب بیلنس ڈلوائیں, تو پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس موبائل میں جو بیلنس ہے, اس موبائل میں جو نیٹ ہے, اس کے ذریعے سے میری آخرت بنوائیے گا, بگاڑیے گا مت. اللہ رب العزت مجھے اس موبائل کے نفس سے بچائیے گا, اس موبائل کے غلط استعمال سے بچائے گا, مجھے لغو بات سے بچائے گا. اس موبائل کے ذریعے مجھے دعوت و دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے گا. اس موبائل کے ذریعے مجھے غیبت سے بچائے گا, غیبت سننے کرنے سے بچائے گا. آپ یقین کیجئے اللہ بچا لیں گے دل سے اگر یہ دعا کی. تو لغو بات کو چھوڑ دیتے. کون؟ بے شک فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے اور غلط بات, لغو باتوں سے منہ موڑے میں, فالتو باتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بنی آدم پر اس کا تمام کا تمام کلام جو ہے وہ وبال ہے, سوائے اللہ کے ذکر کے کلمات, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کے. سارا کلام جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وبال ہو جاتا ہے. کتنی باتیں ہیں جو ہم بیکار کر رہے ہیں. پھر تیسری خصوصیت کیا ہے ان مومنین کی جو فلاح پا گئی, یعنی دارین کی جنہیں کامیابیاں مل گئیں, کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی جنہیں مل گئی, وہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کے لغوی معنی جو ہے چیز کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فریضہ عائد کیا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں, اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو جب وہ مال میں سے حصہ نکالتے ہیں تو ان کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے. تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہے. تو فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, جو لغو بات سے بچتے ہیں, جو اپنی زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں, اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چوتھی صفت, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پانچویں صفت,